بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 961 ملاحظہ فرمائیں۔ جس دن بھی وہ جارج کو قتل کرانے میں کامیاب ہو گیا، اس کے سر سے یقینی موت کا خطرہ ٹل جائے گا، پھر وہ خود ہی عدالت میں پیش ہو جائے گا اور ظاہر ہے ضمانت بھی حاصل کر لے گا۔ ان حالات میں طوطی کی صدا مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ خود جیسے بھی ایڈیٹر ہیں، مگر ایڈیٹر ہیں، ان کے تعلقات دوسرے اخباروں کے مدیروں سے بھی ہوں گے۔ وہ جارج کے کیس کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، اچھال سکتے ہیں۔ مقامی سیافام لیڈروں اور تنظیموں کو جارج کے لیے انصاف حاصل کرنے پر اکسانا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس طرح برطانوی وزارت قانون و انصاف پر دباؤ بڑھ جائے گا کہ جارج کی حفاظت کے خصوصی انتظامات کیے جائیں۔ چودھری دلاور کے لیے اس کو قتل کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بنا دیا جائے۔ ہم اس کی یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے اسے چودھری دلاور کی تصویر دکھا دیں گے۔ دلاور کو اس نے بہت پہلے دیکھا تھا، کیا ابھی نہیں دیکھا ہوگا؟ آپ گھاس کھا گئے ہیں؟ کیا دلاور نے اس کے سامنے جا کے خود زہر پیش کیا ہوگا کہ لیجئے نوش فرمائیے؟ جارج تو اسے دیکھتے ہی قاتل قاتل چلانے لگتا۔ یہ کام اس کے لیے کسی اور نے کیا ہوگا۔ جب تفتیش ہوگی تو سب معلوم ہو جائے گا کہ زہر اسے کس نے دیا، کیسے دیا۔ مگر اس سے تو وعدہ لیا جائے گا کہ وہ ایسی کوئی بات نہیں کہے گا۔ میں نے کہا ہماری ملاقات اسی بیان سے مشروط ہے، ایسی کی تیسی وعدے کی اور شرط کی۔ یہ کوئی شریفانہ کاروباری سودا ہے جس میں آدمی کی ساکھ اس کی زبان سے قائم رہتی ہے؟ یہ بدماشی، لا قانونیت اور سنگین مجرمانہ عزائم کا مظاہرہ کرنے والے چودھری دلاور کی گردن میں پھانسی کا پھندا ڈالنے کی بات ہے۔ اس میں شرافت اور رفاع عہد کی ساکھ کا کیا سوال؟ جارج کے ساتھ کتنا ظلم ہوا، وہ بے سبب جیل میں اپنی جوانی لٹا رہا ہے۔ کتنا خون جلتا ہوگا اس کا یہ سوچ کر کہ وہ ایسے جرم کی سزا کاٹ رہا ہے جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ اب وہ اصل مجرم کے معاملے میں وعدے پر قائم رہے۔ آج وہ ہم سے ملاقات کے بعد کل اپنا بیان بدل دے گا تو کوئی اس کا کیا بگاڑ دے گا؟ طوطی صاحب پر یا ہم پر کوئی الزام نہیں آ سکتا۔ یہ ایک اور جرم بن جائے گا پولیس کا۔ اگر وہ کہیں کہ اس شرط پر جارج کی ملاقات کرائی گئی تھی کہ وہ جیل حکام پر زہر دینے کا یا غفلت برتنے کا الزام عائد نہیں کرے گا۔ رشوت لے کر کسی قانونی اختیار کے بغیر ایک مجرم کو کسی سے خصوصی طور پر خلوت میں ملاقات کا موقع فراہم کرنا خود پولیس کے جرم کا ثبوت ہوگا۔ ہم باتیں کرتے گئے، چلتے گئے۔ لندن کے شہر کی قدامت میں کوئی ایسی بات ہے کہ ہم جیسے اس کی فضا میں اجنبیت ضرور محسوس کرتے ہیں، لیکن صرف اس حد تک جیسے ٹنڈو آدم کا رہنے والا پشاور میں یا چک جمرو کا باسی کراچی میں محسوس کر سکتا ہے۔ ہمارے ہر طرف انگریزی بولنے والے لوگ تھے اور انگریزی کسی حد تک ہماری بھی ثانوی قومی زبان کا درجہ رکھتی تھی۔ ہم سائن بورڈ پڑھ چکے تھے اور یہ سمجھ سکتے تھے کہ آس پاس لوگ ایک دوسرے سے کیا کہہ رہے ہیں۔ انگریز ویسے بھی وعدےدار اور بے تکلف نہ ہونے والی قوم ہے، برعکس ان لوگوں کے جو تکلف کو سراسر تکلیف سمجھتے ہیں۔ یا اردو یا پنجابی، بنگالی یا مدراسی بولنے والے بھی مل جاتے تھے تو تعجب نہیں ہوتا تھا۔ میں اور محسن فرانس جانتے تھے، اس لیے فرانس میں بھی ہمارا گزارا تھا، ورنہ عام آدمی تو برطانیہ، امریکہ اور چند انگریزی بولنے والے ممالک کو چھوڑ کر ہر جگہ خود کو تنہا اور احمق محسوس کرتا ہے جب اسے راستہ بتانے والا یا بازار میں کسی چیز کی قیمت بتانے والا بھی نہیں ملتا۔ وہ بس اسٹاپ پر ٹیکسی ڈرائیور کو یا دکان میں کچھ کہنا چاہے تو تماشا بن جاتا ہے، اور ہر طرف سمجھ میں نہ آنے والی زبانوں میں بات کرنے والوں کو دیکھ کے یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ زمین سے کسی اور سیارے پر اتر گیا ہے۔ ایک بار چائے اور پھر کافی پینے کے بعد مجھے رابعہ کا خیال آیا، یار اپنے شیروانی صاحب، وہ کیا ہے کہ شام بڑی اداس ہے، ہیں جی؟ ہاں جی، ایسا ہی لگتا ہے کچھ اپنے سکندر اعظم صاحب۔ رابعہ اداس ہے غالباً۔ میں نے کہا میں بڑا کمینہ ہوں کہ اسے غصہ دے کر بھاگ آیا، وہ ضرور روتی رہی ہوگی۔ گل تو اس وقت بھی آنسو بہا رہی ہے، میں اس کے غم زدہ چہرے کو چشم تصور سے دیکھ سکتا ہوں۔ نینا برسیں اس تصویر کا عنوان ہوگا جو اس وقت اتاری جائے۔ رابعہ کی چشم گہر بار کے خیال سے مجھ پر رقت طاری ہو رہی ہے اور گل کو یاد کر کے میری آنکھیں نم ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، محسن بولا۔ بکواس فرماتے ہیں آپ، اس وقت آپ کی آنکھوں میں اتنی بھی نمی نہیں جتنی صحرائے گوبی کی ہوا میں ہوتی ہے، صرف ہوس ہے، اور آپ بھی کم جھوٹے نہیں ہیں۔ رقت خاک طاری ہو رہی ہے، آپ ندیدوں کی طرح ہر شرمناک منظر کا عمیق نظروں سے مطالعہ فرما رہے ہیں اور ہر اچھی صورت پر بری نظر ڈال رہے ہیں آپ۔ محسن نے جواب دیا، کافی شرم آنی چاہیے تمہیں، ایک بیوی کے ہوتے تم کو قابل اعتراضات خیال سے اور نیلے خوابوں سے بھی گریز کرنا لازمی ہے۔ محسن نے کہہ مارا، حضرت بھول گئے آپ کہ اب خیر سے بیوی والے ہیں آپ بھی۔ میں نے آ بھر کے کہا، وہ خاک بیوی ہے شیروانی صاحب، ابھی تک محبوبہ کا لیبل لگا ہوا ہے، اس لیے یاد بھی آ رہی ہے، آزادی کے احساس سے خوشی بھی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ سچ کہا، میں خاصا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں کیا فرق پڑ جاتا ہے شادی کے بعد، پہلے جس کے خیال اور تصور میں روز و شب خواب کی صورت بسر ہوتے ہیں،
وہ ایک ذمہ داری بن کے اعصاب پر سوار ہو جاتی ہے۔ گل کے یاد آنے کی وجہ ذرا مختلف ہے۔ اتفاق رائے سے ہم نے ایک پبلک کال آفس کا رخ کیا جو اپنے پیارے پاکستان کے ڈاک خانے والے ٹیلی فون بوتھ سے بہت مختلف تھا، جہاں نیم تاریک، نیم روشن پیلی دیواروں اور غلیظ کاؤنٹر کے پیچھے کوئی آدم بیزار اونگتے خاں کانتے خاں کال بک کریں تو پھر انتظار شروع ہوتا ہے، اور جس خوش نصیب کی کال ٹیلی فون والے ملا دیں اسے ایک کیبن میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں زمانہ قبل از تاریخ کا کوئی فون پڑا ہوتا ہے، اور کیبن کی دیواروں پر چشم کشا تصاویر سے مردانہ عبارات، اشتہارات تک سب نظر کے سامنے رہتا ہے۔ یہاں ایک سمارٹ، خوش ادا، خوش لباس و خوش مزاج لڑکی نے حیرت سے کہا، پے کارڈ نہیں ہے آپ کے پاس؟ ہوتا تو آپ کے دیدار حسن کا یہ حسین اتفاق کیسے پیش آتا؟ ونسی، خیر آپ لے لیں، 10 پاؤنڈ کا دوں یا 5 پاؤنڈ والا؟ میں نے سوچا کہ داشتہ عائد بکار، ابھی لندن میں 2 دن نہ جانے کہاں فون کرنے کی ضرورت پڑے، 5 پاؤنڈ کا فون کارڈ جیب میں ہوگا تو کہیں سے بھی کال ہو جائے گی۔ ویسے بھی پیرس کی کال کوئی لوکل کال نہیں ہے، 10 پاؤنڈ میں سے کچھ رقم بچے گی تو کہیں کام آ جائے گی، ورنہ غیر استعمال شدہ رقم کا کارڈ ہم توتی صاحب کو گفٹ کر جائیں گے۔ 10 پاؤنڈ والے کارڈ کے ساتھ ہم نے ایک ایئر کنڈیشن بوتھ سے پیرس کا نمبر ملایا۔ ریسیور اٹھانے والی خاتون نے مردانہ آواز میں ہیلو کہا تو میں سمجھ گیا کہ یہ رانگ نمبر نہیں ہے، یہ وہی نیم مردانہ نیم زنانہ چیز تھی جسے ہم کاؤنٹر کے پیچھے رکھا ہوا دیکھتے تھے۔ میں نے اسے ہاسٹل کے کمرے کا نمبر دیا اور کہا کہ کسی بھی خاتون کو بلایا جائے، رابعہ یا گل۔ اس نے اپنے تلفظ میں دونوں نام دہرائے، رابعہ اور مس گل۔ 5 منٹ بعد فون کرنا۔ 5 منٹ بعد ہم نے 10 بار گھڑی دیکھی۔ بہت کم لباس اور بہت زیادہ خوشبو پہنے ہوئے، انگریزی میں خوشبو لگانا نہیں، خوشبو پہننا کہا جاتا ہے، 2 لڑکیوں کو مسکرا کے دیکھنے کی غلطی کی۔ وہ کال گرل تھی اور غالباً کسی سے ان کی ڈیٹ منسوخ ہو گئی تھی۔ وہ فوراً ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ہائے ہینڈسم، آج رات تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے شرما کر کہا، یہ تمہیں کیسے بتا دیں ڈیئر سسٹر؟ محسن نے بے وقوفوں کی طرح کہا، ہماری بیویوں سے پوچھ لینا، وہ آنے ہی والی ہیں سسٹر۔ وہ برا سا منہ بنا کے اٹھ گئیں تو میں نے ڈیسک پر تبلا بجانا شروع کیا اور محسن کہنے لگا، تیرے لونگ دا پیا لشکارا۔ دوسری طرف سے فون کرنے والی ایک بڑی بی نے ڈانٹ کے کہا، ول یو پلیز شٹ اپ، بس ذوق ہے۔ محسن نے خوش دلی سے کہا۔ میں نے پھر نمبر ملاتے ہوئے کہا، نہیں، موسیقی سمجھتی ہیں؟ پیرس میں ریسیور اٹھانے والی خاتون نے کہا، رابعہ نے ایک بڑا دلچسپ جواب دیا ہے، سنو گے؟ اس نے کہا ہے جہنم میں جاؤ اکیلے۔ وہ خود نہیں آئی؟ میں نے مایوسی سے کہا، اور گل؟ ہاں، گل نے زیادہ مفید بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ واپس آنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے بغیر زیادہ خوش ہیں۔ لائن کٹ گئی تو میں نے اور محسن نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کا دماغ درست کریں گے واپس جا کے؟ محسن نے خفت سے کہا، انشاءاللہ، مگر سوال یہ ہے کہ اس وقت کیا کریں؟ میں نے کہا، صبر، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ محسن اٹھ کھڑا ہوا، بڑی بے عزتی خراب ہو گئی دوست، وہ سخت خفا ہیں۔ ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں، کون بیوی خوش رہ سکتی ہے ہم سے؟ ہم جیسے دغا باز، چکر باز، چال باز شوروں کے ساتھ، رابعہ اور گل جیسی۔ میں نے کہا، کیا پھر کوشش کریں؟ محسن نے نفی میں سر ہلایا، بیکار ہے۔ اس بار ان کی طرف سے وہ ڈراؤنی حسینہ خود ایسا دندان شکن جواب دے گی کہ تیری بتی سی باہر گرے گی۔ دندان شکن جواب کے لیے ہم لندن ہی میں ایک رقیب سے رجوع کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، چھیڑ خوباں سے نہ صحیح، اس کے شوہری سے صحیح۔ ہم واپس ہوئے تو الیزابتھ کے گھر کا نمبر ملایا۔ حسب توقع اس کی ہاؤس میڈ نے ریسیور اٹھایا۔ آپ نام بتائیں گے اپنا؟ الیگزینڈر دی گریٹ۔ میں نے کہا، فاتح عالم وہ سمجھ جائے گی۔ کچھ دیر بعد الیزابتھ نے کہا، کون سکندر؟ میں تو سمجھی تھی کہ اب تم کبھی مجھ سے بات نہیں کرو گے۔ بات کرنی تو بے حد ضروری تھی۔ میں نے کہا، ورنہ تمہاری محنت سوری الیزابتھ کے ٹیلر کی رائے گاہ جاتی۔ کیسی محنت؟ اس کا لہجہ بدل گیا، جو اس نے فون پر آبزرویشن لگوا کے کی ہے۔ اب تم میری آواز کا ٹیپ منگوا کے دن میں 10 بار سن سکتی ہو۔ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ اپنے منہ سے۔ میں نے اپنے مذاق پر مصنوعی کہکا لگایا۔ 3 منٹ میں کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا الیزابتھ، اور میں 2 منٹ 59 سیکنڈ بات کر کے فون بند کر دوں گا۔ یہ پی سی او ہے اور آئندہ بھی میں ایسے ہی فون کروں گا۔ سکندر، آئی ایم سوری، مجھے بھی بہت افسوس ہے کہ میں تم سے ملا اور تم سے محبت کی۔ اچھا ہوتا اگر تمہارا نام بھی میں انہی لڑکیوں میں لکھ کے بھول جاتا جن کو آج بھی افسوس ہوگا کہ وہ اتنی چیپ اور آسان حاصل کیوں تھی۔ تمہیں تو میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ یہ محبت نہ ہوتی تو تم کیسے سیف رہ سکتی تھی خاتون محترم؟ غور کرنا اس سوال پر۔ میں ملنا چاہتی ہوں تم سے۔ سکندر سب کچھ ہے، کمینہ، کالا، کم نسل، مگر وہ احمق نہیں ہے لیڈی۔ اب میری ملاقات ہوگی تمہاری اس لاڈ سے اور اندازہ ہوگا کہ MRS کیا کر سکتی ہے۔ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے ہم نے پھر چائے کا آرڈر دیا اور بڑے بڑے شیشوں سے باہر دیکھتے رہے۔
ایک پولیس کار 2 منٹ بعد وہاں پہنچی اور اس میں سے شرلاک ہومز جیسے حلیے میں ایک شخص اترا۔ اس نے مشکوک نظروں سے ادھر ادھر نگاہ ڈالی اور ایک لمحے کے لیے اس کی نظر ریسٹورنٹ پر بھی رکی تو مجھے یوں لگا جیسے اس نے مجرموں کی جائے پناہ تاڑ لی ہے۔ میرے ذہن میں اپنے وطن کی پولیس کے ذہنی معیار اور سراغ رسائی کی صلاحیت کے بارے میں اچھا تاثر نہیں تھا، مگر فلموں، جاسوسی ادب کی کہانیوں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سراغ رسانوں کو بڑی مافوق الفطرت قسم کی چیز بنا دیا تھا کہ ارتکاب کے بعد تو خیر وہ مجرم کو چٹکی بجاتے ہی دھر لیتے ہیں، لیکن مقابلے پر چھلاوا قسم کا مجرم ہو جو زمانے بھر کی آنکھوں میں دھول جھونک کے غائب ہو جائے تو وہ بھی بھوت کی طرح اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور ہمالیہ کی چوٹی پر قتل ہو تو وہ لاش قطب شمالی سے، آلے قتل قطب جنوبی سے، اور قاتل کو بحر الکاہل کی تہہ سے نکال لیتے ہیں۔ لیکن ایسا کمال بھی دکھا سکتے ہیں کہ ابھی جرم کرنے کا خیال کسی مجرم کے ذہن میں آیا ہو، اس نے منصوبہ بنایا ہی ہو کہ اس پر الہام ہوتا ہے اور وہ مجرم سے پہلے جائے واردات پر پہنچ جاتے ہیں، اور بڑے ڈرامائی طریقے پر جہاں مجرم نے قتل کی نیت سے ریوالور نکالا، انہوں نے نشانہ لے کر فائر کیا اور ملزم کا ریوالور اس کے ہاتھ سے غائب، اور بس اس کے بعد ہینڈز اپ۔ ایسی ہی افسانوی باتوں نے ہماری پولیس کو بہت بدنام کیا ہے اور اس کے برعکس ترقی یافتہ ممالک کے مجرموں کو احمق ثابت کیا ہے، جو کسی نہ کسی غلطی سے پکڑے ضرور جاتے ہیں۔ لوگ ہماری اور برطانوی پولیس کا موازنہ کرتے وقت بھول جاتے ہیں کہ وہ عام پولیس مین کو ایک ڈاکٹر کے برابر تنخواہ ملتی ہے اور ان کے پاس جدید ترین وسائل ہیں، اس کے باوجود وہاں بھی جرائم کا سراغ لگانے کا تناسب 100% نہیں، اور ہماری پولیس کا ریکارڈ بھی اتنا برا نہیں۔ جب پولیس کار سے اترنے والا پبلک کال آفس میں گیا ہوا تھا تو صرف ایک ڈرائیور ہی کار میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس بالکل نئے ماڈل کی کار تھی، اور کار کا وائرلیس ایریل یہ ظاہر کرتا تھا کہ اس کا اپنے ہیڈ آفس سے بھی مسلسل رابطہ ہے۔ مجھے اپنے وطن کی پولیس کی بے سر و سامانی یاد آئی، جہاں واردات کی اطلاع ملے تو عموماً گاڑی نہیں ہوتی، اور انہیں کہیں پہنچنا ہو تو وہ مجبور ہوتے ہیں کہ کسی گاڑی کو بیکار میں پکڑ لیں یا زبردستی ٹیکسی میں فٹ ہو جائیں۔ بعض اوقات انہیں پیدل یا سائیکل پر بھی جانا پڑتا ہے، اپنی گوروں کے وقت کی دکیانوسی رائفل کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ دوسری کار این پولیس کی گاڑی کے پیچھے آ کے رکی، اور اس میں سے جو شخص برآمد ہوا اسے دیکھ کے میں اور محسن چونک کے بغیر نہ رہ سکے۔ محسن نے کہا، یار یہ تو کاکروچ ہے۔ میں نے اس سے اتفاق کیا، بالکل وہی ہے، تو یہ مسٹر گورڈن ہے، اپنی الزبتھ کے مجازی خدا ہیں جی؟ ہاں جی، تقدیر کے کھیل نرالے ہیں۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر گرم چائے کو حلق سے اتار لیا۔ یہ کتنا بزدل اور احمق لڑکا ہوا کرتا تھا۔ محسن نے سر ہلایا، لڑکیوں کی طرح شرمانے والا اور کسی حد تک احساس کمتری کا مارا ہوا۔ ہم سے تو خیر کتراتا تھا، مگر کلاس کی شریر لڑکیاں اسے کتنا پریشان کرتی تھی۔ یہ کونوں میں منہ چھپاتا پھرتا تھا، اور اس لیے ہم نے اسے کاکروچ کے خطاب سے نوازا تھا، جو اس کے نام سے زیادہ مقبول ہوا تھا۔ میں نے کہا، اب میں سمجھ سکتا ہوں شیروانی صاحب کہ الزبتھ کی فرسٹریشن کے اسباب کیا ہیں۔ اگر اسے کوئی میرے جیسا خوبرو جوان رونا مل جاتا، ریچرڈ بریٹن ٹائپ، تو الزبتھ مجھے بھول چکی ہوتی، اور اب میرا نام سن کے یا رابعہ کی تعریف سن کے کتنی مشتعل نہ ہوتی۔ نوجوانی کے جذباتی رومانوی دور کے بعد عملی زندگی کی حقیقت سے سبھی سمجھوتا کر لیتے ہیں، اور سب رو رو کے فریاد نہیں کرتے کہ یاد ماضی عذاب ہے، یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اچانک محسن نے کہا، ابے ادھر دیکھ۔ میں نے دیکھا تو مسٹر گورڈن کی کار کے پیچھے ایک ٹیکسی آ گئی تھی۔ اس میں سے اترنے والا حلیے سے کسی ریاست کا راجہ لگتا تھا۔ روایتی انداز میں اس نے سلیم شاہی جوتے، تنگ پاجامہ اور سلک کی شیروانی زیب تن کی ہوئی تھی، اور اس کے سر پر راجے مہاراجوں جیسی پگڑی بھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چاندی کی مٹھ والی چھڑی بھی نظر آ رہی تھی۔ ایسے حلیے کے راجہ اب یا تو قدیم تصاویر میں نظر آتے ہیں یا ان بلیک اینڈ وائٹ دور کی فلموں میں جن کی کہانیاں کسی فردی ریاست کے محلات میں چلتی ہیں، لیکن انگریز کے ملک میں ایسے حلیے کو آج بھی احترام آمیز دلچسپی سے دیکھا جاتا ہے۔ مہاراجہ صاحب ٹیکسی میں، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ محسن بولا، یہ ریاست کلاش پور کے مہاراجہ کنگال رائے آخر کون ہے؟ میں نے کہا۔ محسن نے کہا، اپنی شکل ادھر کرے تو میں بتاؤں، ویسے مجھے یہ اپنے طوطی صاحب کا ڈرامے باز فرزند لگتا ہے۔ میں نے کہا، وہ تو یار شہزادہ سلیم کا کردار کر رہا ہے کسی مغل اعظم ٹائپ ڈرامے میں۔ وہ قد میں چھوٹا ہے اور اتنا موٹا نہیں ہے۔ محسن نے ایک دم میز پر ہاتھ مارا، وہ مارا پاپڑ والے کو۔ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے حضرات و خواتین نے بدتمیزی کے اس مظاہرے پر ناک بھون چڑھائی۔ ویٹر نے فوراً نمودار ہو کر کہا، سر آپ کو اتنی نہیں پینی چاہیے۔ میں نے کہا، ابھی تو ہم اور پئیں گے۔ محسن بولا، بس 2 کا پور لا دو۔ ہم مسلمان شراب تو چھوتے نہیں، چائے پی کر بھی ہمیں نشہ ہو جاتا ہے۔ وہ ہمیں عجیب سی نظروں سے دیکھتا ہوا چلا گیا تو میں نے کہا، پاپڑ والا کون تھا؟ یار اپنے چودھری دلاور صاحب، اور کون؟ محسن بولا،
کلاش پور کے مہاراجا کنگال رائے کے روپ میں آپ کے سامنے ہیں۔ اوہ، کیا میں اچھل پڑوں؟ میں نے کہا۔ خوب پہچانا تو نے، مجھے حسد محسوس ہو رہا ہے تیری ذہانت سے۔ اسی خرداد نے لیڈی الزبتھ کو آپ سے برگشتہ کرنے کے لیے آپ کے نجی معاملات کی پوری رپورٹ پہلے سے پہنچائی تھی۔ اس کو علم تھا کہ الزبتھ سے بھی آپ کو اتنا ہی عشق تھا جتنا فی زمانہ رابعہ سے ہے۔ کل خدا جانے کس سے ہوگا۔ میں نے میز پر مکہ مار کے کہا، کل بھی رابعہ سے ہی ہوگا، پرسوں بھی۔ جن لوگوں نے پہلے ناک بھون چڑھائی تھی انہوں نے پھر ہمیں گھور کے ناپسندیدگی کے جذبات کا اظہار کیا، مگر اب ان کی شدت کم تھی۔ غالباً انہوں نے فرض کر لیا اور بادل نخواستہ تسلیم بھی کر لیا تھا کہ ہم کسی جوشیلی گفتگو کرنے والی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نے بالکل ٹھیک سمجھا تھا کہ جب آپ حبشی نژاد جارج سے ملنے آئیں گے تو یہ ناممکن ہے کہ پرانے عاشق کا کیڑا آپ کے دماغ میں نہ گھومے اور آپ سابق محبوبہ و دل نواز کا دیدار کیے بغیر لوٹ جائیں۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ اس نے الزبتھ کے دل میں آتش غضب روشن کرنے کے بعد آس پاس رہتے ہوئے آپ کا انتظار کیا۔ ویسے تو شاید اس سلیہ میں دلاور کا باپ بھی آپ کو نہیں پہچان سکتا۔ وہ سارے لندن میں آپ کو کہاں تلاش کرتا؟ بس ایک جگہ مورچہ بند ہو گیا۔ جیسے شکاری بیٹھ جاتے ہیں مچان باندھ کے اور پیڑ کے نیچے باندھ دیتے ہیں بکرا کے شیر اس راستے سے ضرور گزرے گا، اور پھر بکرے کی خوشبو یا آواز پر آئے گا مرنے کے لیے عین اسی پیڑ کے نیچے۔ میں نے ساری لایا، یعنی اس کہانی میں شیر ہوں میں، بکری ہے لیڈی الزبتھ گورڈن اور شکاری اپنے چودھری دلاور صاحب۔ میرا راستہ گزرتا ہے کوئے یار میں درے جانا کے سامنے سے۔ کیا غضب کی سٹوری ہے شیروانی صاحب۔ اب اس کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شیر احمق نہیں ہے، اسے معلوم بھی ہو گیا ہے کہ پیڑ پر شکاری بندوق لیے بیٹھا ہے۔ وہ بکری کی اشتہا انگیز خوشبو پرکشش آواز کو نظر انداز کرتے ہوئے پیچھے سے جاتا ہے اور درخت پہ چڑھ کے شکاری کو کھا لیتا ہے بندوق سمیت۔ ابھی تک چودھری صاحب نے ہمارا حلیہ ملاحظہ نہیں فرمایا ہے۔ میں نے کہا، بدلا ہوا حلیہ صرف میرا ہے، تجھے تو وہ دیکھتے ہی گلے لگا لے گا میرے پاکستانی بھائی۔ تم یہاں کہاں؟ میں طوطی صاحب کے ڈرامے باز فرزند سے کہوں گا کہ مجھے بھی شہزادہ سلیم بنا دے، اس کے پاس میک اپ کا سامان ہوگا۔ میں نے کہا، یہ انتہائی ضروری ہے ورنہ کسی دن ہو جائے گا آمنا سامنا۔ ویسے تو لندن جیسے شہر میں کسی کو پہچان کے بغیر نام سے تلاش کرنا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا بھوسے کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنا۔ سوئی اگر گاز کے رنگ کی ہو تو مزید ناممکن۔ لیکن اپنے چودھری صاحب تو خود ہی سامنے آ گئے، اب ہم کیا کریں؟ محسن بولا، کچھ نہیں، ہم یہاں بیٹھ کے ناکام ڈرامے کا اختتام دیکھتے ہیں۔ کلاش پور کے راجہ کنگال رائے اور سر رچرڈ گورڈن ابھی جک مار کے واپس چلے جائیں گے، یار زندہ صحبت باقی۔ محسن نے کہا، کیا ہمیں چودھری دلاور کا تعاقب نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا تو چاہیے۔ میں نے کہا، آخر یہ ایک ایکشن رومانس اور سسپینس سے بھرپور سٹوری ہے۔ ہوشیار، شیر نے ناسمجھ شکاری کو کھانے کا فیصلہ بھی کیا تھا۔ میں نے کہا، ہاں، شیر نے کہا تو تھا، مگر شیر اس وقت چائے پی رہا ہے اور اس کا ڈنر ٹائم بھی نہیں ہوا۔ اسی وقت شرلاک ہومز ٹائپ شخص اوور کوٹ لہراتا اور فلیٹ ہیٹ کو سر پر جماتا نمودار ہوا۔ اس نے برآمدے جیسی کھلی جگہ پر کھڑے ہو کر دو بار اپنی دو آنکھوں کے دو کیمرے گرد و پیش کی منظر کشی کے لیے گھمائے اور مجرمان کو فوکس کرنے کی کوشش کی کہ شاید وہ انجان بنے کہیں قریبی کسی کھمبے سے ٹیک لگائے سگریٹ پی رہے ہوں یا کسی بینچ پر اخبار سے چہرہ چھپائے بیٹھے ہوں۔ اسے مجرمان سے ملتا جلتا کوئی چہرہ نظر آتا تو شاید وہ کچھ کرتا، مگر وہاں سے صرف کاریں گزر رہی تھیں۔ فٹ پاتھ پر ایک بڑھیا اپنے پالتو شور اور کتے کے ساتھ سڑک پار کرنے کے انتظار میں تھی اور ایک عشوہ طراز حسینہ کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے مایوسی سے نفی میں ساری لایا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کے روانہ ہو گیا۔ کاش میرے پاس رابعہ کی گاڑی ہوتی، میں نے کہا، مگر اس میں رابعہ نہ ہوتی۔ پیدل تو میں صرف اسی کا تعاقب کر سکتا ہوں۔ محسن نے فٹ پاتھ پر محو انتظار لڑکی کو دیکھا۔ وہ میں کر لوں گا، تو جا اپنے چودھری دلاور کے پیچھے۔ اچھی دوستی ہے تیری بھی یار، مرنے میں جاؤں اور اس کے پیچھے میں کیسے جاؤں؟ خود دوڑ لگا دے ٹیکسی کے پیچھے۔ ایک ٹیکسی کا پیچھا دوسری ٹیکسی میں کیا جا سکتا ہے۔ رائٹ، میں نے میز پر ہاتھ مار کے کہا جس سے برتن اچھلے اور ایک کپ نیچے گر کے ٹوٹ گیا۔ حضرات اور خواتین نے بدتمیزی کے اس مظاہرے پر شدید دلی صدمہ محسوس کیا۔ سلطنت برطانیہ کی حدود میں کیسے کیسے لوگ داخل ہو جاتے ہیں، کالے پیلے سانولے بھورے، حرام خور سے آدم خور اقوام تک جن کو شرافا کے ریسٹورنٹ میں بیٹھنا بھی نہیں آتا۔ میں دروازے تک پہنچ کے پلٹا اور چلا کے محسن سے کہا، کپ کی قیمت ادا کر دینا، کپ توڑنا کوئی جرم نہیں ہے۔ اس نے چیخ کے جواب دیا، جو کپ کی قیمت مانگے گا میں اس کا سر توڑ دوں گا ناریل کی طرح۔ دروازے کے پاس ایک بوڑھی میم بیٹھی ہوئی تھی جس کو دیکھ کے لال لگام والا محاورہ یاد آتا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے اپنے نوجوان ساتھی سے پوچھا، یہ داڑھی والا تو مجھے دہشت گرد لگتا ہے، کیا دھمکی دے رہا تھا ڈارلنگ؟ نوجوان ڈارلنگ سیلونی یا مدراسی تھا۔
اس نے کہا ابھی اس کا ساتھی ویٹر کا سر توڑ دے گا سویٹ ہارٹ, بڑا مزہ آئے گا. ہمارے ملک میں ناریل بہت توڑے جاتے ہیں, میں بھی توڑتا تھا. فٹ پاتھ پر قدم رنجا فرماتے ہی میں نے ایک ٹیکسی کو ہاتھ دے کر روک لیا. اسے ایک سکھ چلا رہا تھا. وائے گرو کا خالصہ, کتنے جانا ہے سردار جی؟ میں نے خفگی سے کہا چل پھٹ ادھر سے پاگل سکھ دا پتر, ہر داڑھی والا سکھ نہیں ہوتا, ہم ہیں مولانا. مگر میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ ہوا ہو گیا تھا. یہ ایک طرح سے اچھا ہوا کیونکہ دوسری ٹیکسی مجھے فوراً نہیں ملی. میری نظر کے سامنے پوسٹ آفس کی عمارت سے کاکروچ برآمد ہوا. وہ بھی کچھ دیر اپنے اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مایوسی سے ادھر ادھر دیکھتا رہا اور اپنی جھینگر جیسی مونچھیں ہلاتا رہا. اس کی گاڑی سڑک کے دوسرے کنارے پر درجن بھر دوسری کاروں کے درمیان کھڑی ہوئی تھی. مؤدب شوفر نے اس کے لیے پیچھے کا دروازہ کھول کے تھام رکھا تھا. اس کے ساتھ چودھری دلاور کو نہ دیکھ کے مجھے بھی کچھ مایوسی ہوئی تھی. جس ٹیکسی میں وہ آیا تھا وہ بھی مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی. دھماکہ اچانک ہوا. میری نظر سڑک پر تھی, چنانچہ میں پہلے تو اچھل پڑا اور پھر ایک دم وہیں لیٹ گیا. آس پاس بگدڑ مچ گئی تھی. دونوں جانب سے آنے والی کاریں رک گئی تھیں اور کچھ عورتیں چیختی ہوئی اپنی کاروں کی طرف دوڑ رہی تھیں. میں نے ایک عورت کے چہرے پر خون بہتا دیکھا. جس ریسٹورنٹ سے میں نکلا تھا اس کے شیشے بکھر گئے تھے اور اندر تاریکی پھیل گئی تھی. شاید دھماکے سے بجلی کا تار بھی ٹوٹا تھا. محسن دوڑتا ہوا میرے پاس آیا. یہاں کیوں مرا پڑا ہے, چل اٹھ. میں اٹھ کھڑا ہوا. بھاگنا بزدلی ہے, ہم شیر ہیں. اس نے مجھے کھینچ لیا. بھی پولیس آ جائے گی شیر خان, آس پاس ہر مشکوک شخص کو پکڑے گی, یہاں گواہی میں نام لکھ دے گی. دھماکہ سرچرڈ گورڈن کی گاڑی میں ہوا تھا اور یقیناً ٹائم بم کے ذریعے کیا گیا تھا. میں نے گھڑی دیکھی تو 8:30 بجے تھے. میں اور محسن سست روی سے فٹ پاتھ پر چلنے لگے. ابھی تک پوسٹ آفس میں سے کلاش پور کے مہاراجہ کنگال رائے برآمد نہیں ہوئے تھے. سرچرڈ گورڈن عرف کاکروچ کی گاڑی میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ خود جہاں کھڑا ہوا تھا وہیں لمبا لیٹ گیا تھا. اس کا ڈرائیور حیرت انگیز طور پر صاف بچ گیا تھا یا اسے معمولی زخم آئے تھے. وہ دوڑتا ہوا اپنے آقا کی جانب جا رہا تھا اور چلا رہا تھا, سر آپ زندہ ہیں. نہ جانے کیوں مجھے اس کی آواز میں امید سے زیادہ افسوس کا تاثر محسوس ہوا. ایڈیٹ, مجھے پہلے اٹھاؤ اور پھر پوچھو, کاکروچ نے کہا. ایک شخص نے ڈرائیور کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس کے کندھے پر تھپکی دی. اگر یہ جواب دے رہا ہے تو یقیناً زندہ ہے. ہمارے سامنے مخالف سمت سے آنے والے ایک شرابی نے مجھ سے سوال کیا, یہ کیسا دھماکہ تھا؟ میں نے کہا دھماکہ؟ کیسا دھماکہ؟ میں نے تو کچھ نہیں سنا. اس نے ہیٹ اتار کے سر جھکا لیا. اس اطلاع کے لیے بہت شکریہ. محسن نے کہا کیا ہم اندر جائیں؟ اگر ہم اندر گئے تو اندر ہو جائیں گے. طوطی صاحب کی ہدایات بھول گیا. انہوں نے کہا تھا کہ نہ واردات کرو نہ دیکھو. یہ اس کی کارستانی تھی. میں نے چلتے ہوئے کہا مگر خود ابھی تک اندر ہے, فرار کیوں نہیں ہوا؟ محسن نے کہا وہ نکل گیا ہوگا, ہم نے نہیں دیکھا. کب نکل گیا ہوگا؟ دھماکے سے پہلے. مجھے وہ ٹیکسی کہیں نظر نہیں آئی تھی جس میں وہ کاکروچ کے پیچھے آیا تھا. اس نے یہاں بھی ہمارے خلاف چکر چلا دیا ہے. ظاہر ہے میری سابقہ محبوبہ کھل کے مجھ پر شک کا اظہار کرے گی. کرنا بھی چاہیے. محسن نے کہا گناہ بے لذت کاکروچ مارا جاتا کم سے کم. میں نے نفی میں سر ہلایا. دلاور کا یہ منشا اور مقصد نہیں تھا, ورنہ دھماکہ اسی وقت ہو جاتا جب کاکروچ گاڑی میں تھا. علیدبت تو ایک عورت ہے, وہ ہمارے خلاف زبان سے زہر اگل سکتی ہے. اصل خطرناک دشمن تو اس کا یہی شوہر ہے. رقابت کے جذبات سے وہ پہلے ہی مغلوب تھا. علیدبت اسے بانس پر چڑھاتی ہے. محسن بولا وہ تو اب ہنگامہ کھڑا کر دے گا کہ میری زندگی کو ایک دہشت گرد سکندر بخت سے خطرہ لاحق ہے. وہ میری آواز کا ٹیپ پیش کر دے گا کہ سکندر بخت ناجائز طور پر لندن میں موجود ہے. اس کا سرکاری اثر و رسوخ پولیس کے سراغ رسانوں کو مزید مستعد کر دے گا. بہتر ہوگا کہ ہم انہیں کچھ نہ بتائیں اپنے طوطی صاحب کو. میں نے کہا سرچرڈ گورڈن پر قاتلانہ حملے کی خبر BBC سے نشر ہونے ہی والی ہوگی اور صبح کے سب اخباروں میں یہ خبر تصویروں کے ساتھ آئے گی. لیڈی علیدبت کا بیان ہوگا, کاکروچ کے ڈرائیور کا بیان ہوگا. ہم طوطی صاحب کو بتائیں نہ بتائیں؟ محسن بولا میرا مطلب تھا یہ نہ بتائیں کہ جب دھماکہ ہوا تو ہم بھی وہیں موجود تھے اور ہم نے کلاش پور کے مہاراجہ کنگال رائے کو ٹیکسی میں سے برآمد ہو کے اندر جاتے بھی دیکھا تھا اور اسے پہچان بھی گئے تھے. کیا پتا وہ کون تھا جسے ہم نے دلاور فرض کر لیا تھا. جمع کا سیگا مت استعمال کریں شیروانی صاحب, آپ نے فرض کیا تھا. محسن نے کہا آدمی کی نظر دھوکہ بھی کھا جاتی ہے. آپ آدمی نہیں شیروانی ہیں, آپ پاجامے میں ہیں. محسن نے کہا اور ایک ٹیکسی کو روک لیا. ہم طوطی صاحب کے آفس اور گھر کے نزدیک ہی واقع ایک پاکستانی ریسٹورنٹ میں بیٹھ گئے. وہاں ہندوستانی پاکستانی سارے سیاسی مذہبی اختلافات بھلا کے دال چاول اپنے اپنے سٹائل سے نوش فرما رہے تھے. کچھ چمچے کانٹے استعمال کر رہے تھے, کچھ 5 انگلیاں. ایک چینی یا کوریائی جوڑا ڈنڈوں سے چاول کو منہ کے دانے میں اچھال رہا تھا.
ایک میز پر دو مدراسی دال چاول سے ہاتھ میں کوفتے جیسے گولے بنا رہے تھے اور اپنے اپنے منہ میں ڈالتے جا رہے تھے۔ محسن کا خیال تھا کہ یہ گولے وہ میز پر آمنے سامنے بیٹھ کے ایک دوسرے کے منہ میں بھی پھینک سکتی ہے۔ اہل ہنود کے ساتھ ہم بھی اپنی اسلامی خوراک کو بھول گئے۔ میرے پاکستانی بھائی، میں نے افسوس سے کہا، آپ کے لیے کھجوریں، اونٹنی کا دودھ یا شتر مرغ کے انڈے کا آملیٹ منگواؤں؟ محسن بولا۔ اچانک ایک شخص ہماری میز پر آ بیٹھا۔ وہ ریسٹورنٹ کا مالک تھا جسے ہم کاؤنٹر کے پیچھے دیکھتے تھے۔ معاف کرنا سر جی، آپ وہی ہیں نا محسن صاحب؟